اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یہاں پر جو لوگ تشریف فرما ہیں اور جہاں ساری دنیا میں یہ سنا جا رہا ہے بذریعہ یوٹیوب، وہ تمام قرآن پاک سے محبت رکھنے والے ساتھی ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور یقیناً اس سے گئے گزرے زمانے میں جب کہ لوگ نہ جانے کون کون سے معاملات و مشغلات میں لگے ہوئے ہیں، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے جو لوگ خلوص نیت اور خلوص دل سے جمع ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ کی نظر میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہوں گے اور دیکھے جا رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو محبت ہے، اس کا پڑھنا، سننا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا، یقیناً یہ اس بات کا ضامن ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنے کلام کے سننے والوں کو ضرور نوازیں گے۔ یہ سورہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورہ بقرہ کا 40واں رکوع تھا، اور دیکھیے گا کہ وقت گزرتا گیا رفتہ رفتہ، جب ہم لوگوں نے یہاں ابتدا سے شروع کیا سورہ فاتحہ سے لے کر آج تک اللہ کے فضل و کرم سے، تو آج وہ دن ہے کہ وقت تو گزر گیا اور 40ویں رکوع پر یعنی آخری رکوع پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا 40واں رکوع تلاوت کیا گیا، اور جیسا کہ میں مسلسل آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ یہ سورہ بقرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے
اپنے پیارے و محبوب بندے آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائے تو 39 رکوع تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئے، اور یہ جو ایک رکوع ہے جس کو آخر میں رکھا گیا ہے یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے۔ اور اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی ہجرت سے 1 سال قبل، کم ہو گئی، ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے، یعنی مکہ کے 12 برس تبلیغ کے ہیں، اس میں سے اس سال میں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو عرش پر بلایا جس کو معراج کہا جاتا ہے، تو یہ اس دوران میں نازل ہونے والی سورہ ہے، اور یہ سورہ کا جو آخری رکوع ہے یہ 40واں، یہ مکہ معظمہ میں ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب 1 سال پہلے یہ نازل ہوئی سورہ اور یہ رکوع، تو مکہ کے حالات کیسے ہوں گے؟ ہجرت آدمی کب کرتا ہے؟ جب وہ بالکل مجبور ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگ اس قدر پریشان کرتے ہیں کہ آدمی کو حق پر چلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسی آزمائشوں سے ہم سب کو بچائے۔ کیا حالات رہے ہوں گے وہ صحابہ اکرام پر، اور یہ دنیا کے جو سردار ہے اللہ کے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پر ایسے ظلم و ستم کہ ان کو مجبور کر دیا گیا ہجرت کرنے کے لیے۔ تو کافروں کی لعن طعن، گالی گلوچ، جھگڑے فساد، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ آپ کو شہید کر دیں، اس حد تک معاملہ پہنچ گیا۔ پھر یہ جب رکوع نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بڑے غور سے سننے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں بڑی تسلی دی ہے مومنوں کو، اور بذات خود دعا مانگنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے سکھایا۔ انسان اپنی دعائیں مانگتا رہتا ہے، مگر خاص کر کے اس رکوع میں جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی کہ دیکھیے ایسا دعا مانگو اپنے رب سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب رب دعا مانگنے کا طریقہ سکھائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا کا قبول ہونا لازم ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں، نہ جانے کیسے کیسے آگے پیچھے کر کے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو دعاؤں میں تو پہلے اللہ کی تعریف ہونا چاہیے، اس کے بعد درود شریف کا مقام ہے۔ پھر آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے، اپنی مشکلات رکھے، اپنی تکلیفوں کو پیش کرے، اور انسان کی جو خواہش ہے جو بھی ہو جائے اس کو رکھے، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ تو دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے خود سکھلائی ہے، تو اس کی تو گارنٹی ہی مل گئی ہے کہ ہم یہ دعا کو یاد رکھیں، اس طرح سے مانگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اللہ سے مانگنا نصیب فرمائے، دوسروں سے مانگنے سے اجتناب کرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ آج کے رکوع کی تمہید تھی۔ آئے ہم قرآن پاک کے اس رکوع کی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے یہ 40واں رکوع تلاوت کیا گیا۔ اس کی ابتدا کو دیکھیے گا کہ کیسے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ اب ایمان جو لاتے ہیں لوگ، یا ہم لوگوں نے ایمان لایا، ہمارے باپ دادا نے، تو دیکھیے گا کہ ایمان کی ایک بات آپ کو میں بتلاؤں کہ پہلی بنیادی شرط یہ ہے، جیسے 5 اسلام کی بنیادی شرط بتائی جاتی ہے حدیث کی روشنی میں، کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، بنی الاسلام خمسہ، 5 بنیادیں اسلام کی۔ اب آپ اس سے بھی اوپر سنیے گا کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، کہ پہلی جو بنیادی ایک دم اساس ہے وہ یہ ہے، اس کے بعد ہی ایمان کا مزہ آئے گا، ورنہ آئے گا ہی نہیں۔ تو گویا کہ اب جو بھی ایمان لاتا ہے، وی آر بائی چانس آف مسلم، وی آر ناٹ بائی چوائس آف مسلم۔ ہم لوگ جو ہے تو کہہ لیجئے کہ کیا کہے، حسن اتفاق سے مسلم ہے کہ مسلم کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ ہم نے کوئی یہ مذہب کو پسند کر کے، انتخاب کر کے اسلام کو نہیں اپنایا۔ آدمی ہندو کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، کرسچن کے، یہودی کے، مسلمان کے۔ تو گویا کہ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت ہے، جس کو جہاں چاہے پیدا کر دے، اور اس پر اگر کوئی فخر کرے کہ میں مسلم ہوں، تو بیٹا تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس لیے کچھ بھی بول دے۔ دوسرے کے گھر میں پیدا ہو کے اگر سمجھ کے مسلمان بنتا تو بولیے اس کا درجہ اور یہ گھر میں پیدا ہونے والے کا درجہ برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، کب ہوگا؟ جو مسلم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ پھر سمجھے اسلام کو، کیا اللہ کا شکر ہے کہ مجھ کو اس گھر میں پیدا کیا جہاں اذان کی آواز میرے کان میں آئی ہے پہلے۔ تو اب لہٰذا میں اس مذہب کو غور و فکر کر کے اپناتا ہوں، تو وہ بھی بائی چوائس ہو جائے گا، پھر اس کا مقام یہ بہت سمجھنے کا نقطہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلی اساس ہے ایمان کی وہ یہ ہونا چاہیے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک بندے کو پہلے اس کا یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی کا کچھ ہے ہی نہیں، اور جب کسی کا کچھ ہے ہی نہیں، اور حقیقت بھی ہے، اور جب کسی کا کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، تو بتلائیے کہ کون کیا دے گا، کہاں سے دے گا، کہاں سے لا کر دے گا۔ تو پہلا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم مان لیں کہ یہ جو ساری کائنات ہے، گلوبل ہے، یہ سب اللہ کی ہے۔ اب جو کچھ آسمان میں ہے، جو نظر آتا ہے اور جو ہم سے پوشیدہ ہے، آسمان میں فرشتے پوشیدہ ہے، تارے اور سورج اور چاند یہ نظر آتے ہیں، بارش جب گرتی ہے تو دکھتی ہے، بوند چھپی کون سے بادل میں کوئی جانے نہ، وہ پوشیدہ ہے۔ تو گویا کہ جو ظاہر اور پوشیدہ چیزیں وہ سب کس کی ہے؟ اور پھر جو زمین میں ہے، نہ جانے کتنی نباتات، نہ جانے کتنی مخلوقات، کس کو علم ہے اس کا؟ تو پہلے تو ہم یہ مان لیں کہ سب اللہ کا ہے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اب یہ مان لینے کے بعد ہی کلمے کا مزہ آئے گا۔ پہلے یقین ہے کہ یہ جتنی پراپرٹیز ہے یہ سب اللہ کی ہے، اور پھر اللہ کی ہے تو لازمی بات ہے کہ کہہ دینا چاہیے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ نے جیسا بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو پڑھ لینا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ایمانیت آپ مضبوط ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اور اگر جو تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں، جو تمہاری نیتوں میں ہے، تم اس کو ظاہر کرو او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کے رکھو۔ میری نیت آپ کو کیسے معلوم ہو؟ کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسا ناپ نہیں ہے اس دنیا میں آج تک، نہ ہوگا کبھی، کہ انسان کی نیتوں کو وہ چیک کر کے بتلا دے۔ آپ لوگوں کی کیا نیت ہے، کیا آپ کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیا وسوسے ہوتے ہیں، وہ میں کیسے بتلا سکتا ہوں؟ یا کوئی نہیں بتلا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے جو فرماتا ہے وہ ان تبدو ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ تم ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لے لے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ تو جو اعمال بظاہر ہم کرتے ہیں اور اس کو فرشتے نوٹ کرتے ہیں، کرامین و کاتبین، سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ والے، داہنے اور بائیں والے لکھتے رہتے ہیں، مگر وہ جو نیت اندر پنپتی ہے اس کا کیا ہوگا؟ سورہ طارق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تبلی السرائر، کہ جو تمہارے اندر پوشیدہ نیتیں ہیں اس کی بھی جانچ ہوگی، اس کو بھی چیک کیا جائے گا۔ یعنی اب آپ کو میں دنیائی مثال سے یوں سمجھاؤں کہ ایک آدمی ہے الیکشن میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے جتنے بھی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اس سب کی گنتی ہو رہی ہے، اور ابھی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ 2-4 ووٹ سے ایک آدمی پیچھے ہے اور ایک آدمی 2-4 ووٹ سے آگے۔ وہ سننے کی بات ہے، یہ دنیائی مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک آدمی 2-4 ووٹ سے آگے، ایک آدمی 2-4 ووٹ سے پیچھے ہے۔ اب جیسا کہ اگر نیکی کا پلڑا آخرت میں بھاری ہو گیا اور گناہ کا ہلکا ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور گناہ کا بھاری ہو گیا اور نیکی کا ہلکا ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، رائٹ؟ اب تو یہاں پر ایک ووٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹینڈر ووٹ۔ تو باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کو بھی ووٹ بھیجنے کا حق ہے، اس کو ٹینڈر ووٹ کہا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی کھلیں گے تو ہو سکتا ہے جو 2-4 ووٹ سے پیچھے چل رہا تھا، پتہ چلا 15 ووٹ ٹینڈر آئے اور اس میں سے 14 اس کے نام کے نکل گئے تو وہی آگے ہو گیا، تو وہ جیتتے جیتتے دوسرا ہارنے والا جیت گیا۔ اسی طرح سے کہیں جنت میں جاتے جاتے جہنم میں نہ چلا جائے آدمی، اور جہنم میں جاتے جاتے جنت میں نہ چلا جائے، اس لیے کہ یہ جب کھلے گا یہ نیتوں کا معاملہ تبلی السرائر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وزن بھی وہ ترازو میں ڈال دیں گے۔ تو لہذا آدمی کو پتہ یہ چلا کہ اپنے ظاہر اعمال کو کرتے ہوئے، بہت غور سے سننے کی یہ بات اپنانے کی ہے، کہ اپنے ظاہری اعمال کو کرتے ہوئے کیا کرے آدمی بھائی؟ اپنی جو نیتوں کو ہے نا وہ درست کرے، کہ یار میں نماز تو پڑھ رہا ہوں تو کہیں ایسا نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے، یہ ریاکاری ہو گئی تو ماری گئی نماز سے۔ میں خیرات کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، تو اس میں کہیں میرا نفس ایسا ہے تعریف تو نہیں چاہتا۔ میں دین کا کام کر رہا ہوں تو مجھ کو لوگ بڑا اچھا بولے، ٹھیک ہے، لوگ کوئی کہے اس کی پرواہ نہیں، مگر خود بذات خود جو کام کرے اس پر اللہ کا شکر کرے، جو عمل کرے اس پر اللہ کا شکر کرے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے، اور اللہ سے توبہ معافی مانگتے رہے کہ اللہ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، قبول شرفیت بخشش کو۔ تو چاہیے کہ نیت آدمی اپنی ایکوریٹ رکھے، درست کرے۔ تو وہ ٹینڈر ووٹ سے اس کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو کچھ ظاہر کرو تمہارے دلوں کی بات، یا اس کو چھپاؤ،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لے لے گا. اور پھر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. پھر وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کون مستحق بنا ہے سزا کا اور کون بنا ہے جزا کا. اب دیکھیے گا کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں ہے. یہ سب دنیا کے پھیک چھاپ مولویوں کی باتیں ہیں. وہ ان کے ہاتھ میں یہ ہے، وہ مختار کل ہے، نہ یہ فلانا ہے. کوئی پوچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب تو ایسا ہی کہتی ہے اور یہی کتاب صحیح اور یہی کتاب آئی ہے دنیا کو ہدایت پہنچانے کے لیے، دنیا کو بتلانے کے لیے. باقی یہ سب پھیک چھاپ، وہ اس کے ہاتھ میں یہ ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ ہے، تو وہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ دولت لکشمی کے اور کبیر کے ہاتھ میں ہے، بارش اندر کے ہاتھ میں ہے، سوریہ شنی کے ہاتھ میں ہے، راہو کیتو چل رہے ہیں. یہ سب ڈھکوسلے بازی ادھر ہی ہے. اور وہی ڈھکوسلے بازی میں ہمارا مولوی بھی لگا ہوا ہے، قرآن کو چھوڑ کر باتیں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ جس کو چاہے بخش دے. اللہ کسی کو بخش دے گا تو کوئی روک لے گا کیا؟ بولے نہیں اللہ تعالیٰ یہ وہابی تھا، ہم نے وہاں اس کو سرٹیفکیٹ دیے تھے، یہ کافر ہے، تو مت بخش. یہ سب بول بچن یہاں ہی رہیں گے. مولوی تو سکھا مت ہم کو، وہاں تیری زبان پہ ٹیپ لگایا جائے گا جو دنیا کو دھڑلے سے کافر بنا رہا ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج تمہارے منہ پر ٹیپ لگا دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گا اور گواہی دیں گے تمہارے ہاتھ اور پیر کہ تم نے کیا کمائی کی ہے. یہ تیری بکواس بازی دنیا میں ہی رہنے والی ہے کہ تو لوگوں کو کافر بناتا پھر رہا ہے مسلمانوں کو. اختیار تو اللہ کا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے بخش دے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اور جس کو چاہے اللہ عذاب دے. کیوں؟ کوئی کچھ نہیں ہے. دیکھیے گا کون ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. پتہ چلا کہ کس کے پاس نہ طاقت ہے نہ قدرت ہے، خالی پھینک رہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے. یہ بڑے پائے کے بزرگ ہے، یہ مختار کل ہے، یہ تو ایسی بگڑی بناتے ہیں. وہاں جا کر تو دیکھ، کچھ نہیں دے کہ قوالی کے ڈھول کی باتیں ہیں، مولوی کے پیسے لینے کی پول کی باتیں ہیں. اصل جو بات ہے وہ قرآن کی بات ہے. تو کوئی ہے کیا اللہ کے سوا شہین قدیر ہے کیا؟ جب ہے ہی نہیں. ایسا دل بھی بولتا ہے بلکہ قرآن بولتا ہے، اور یہی بات صحیح ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ شے پر قدرت رکھتا ہے. پھر دیکھیے گا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. کہ بات مان لی رسول نے، ایمان لایا رسول نے بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ قرآن کو خود مان لیا، پہلے یہ قرآن پر خود ایمان لایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو امتی کہاں تھے؟ پہلا سامنا کس کا ہوا؟ قرآن سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن آمنا رسول، مان لیا رسول نے، ایمان لے آیا رسول نے بما انزل الیہ، جو اس کی طرف نازل ہوا ہے. کس کی طرف سے؟ من ربہ، اس کے مالک کی طرف سے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کی طرف سے نازل ہوا. پھر اللہ نے فرمایا والمؤمنون، اور جو ایمان والے لائے انہوں نے بھی مان لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، اور یہ پیغام جیسے ہی پہنچایا تو صحابہ اکرام نے بھی مان لیا. تو وہ ایمان والوں نے بھی ہو بہو مان لیا. تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کس چیز کو مان لینا چاہیے؟ یہ دیکھیے گا، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. قرآن کو ایسے تو ہم زبانی مان لیتے ہیں، مگر اسٹیج پر تو کبھی نظر نہیں آتا ہے.
خواجہ نے یہ فرمایا، حاجی ملنگ نے وہ فرمایا، اعلی حضرت نے یہ فرمایا، یہ سب فرمایا ہوگا یار، ان کا فرمایا کیا مستند ہے کیا؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا ہوا مستند ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو اس میں شک سمجھتا ہے وہ مردود ہے، جو اس کو بیان نہیں کرتا وہ مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہر ایک نے، سب نے آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا۔ اس نے، سب نے، فرشتوں نے کس پر ایمان لایا؟ چرند نے کس پر ایمان لایا؟ پرند نے کس پر لایا؟ جنوں نے کس پر لایا؟ ارے یہ سب نے تو لایا ہی لایا، اور سارے انسانوں نے جس کو اللہ نے توفیق دی کس پر ایمان لایا؟ تو پہلے کس پر ایمان لانا؟ اس پر جو للہ ما فی السماوات والارض ہے، کہ سب کچھ اسی کا ہے، اس پر ایمان لایا سب نے۔ کل آمن باللہ، سب نے ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں، وہ کتبی ہی، اور اس کی کتابوں پر، جو چھوٹی بڑی کتابیں آئی، صحیفے چھوٹی کتاب، کتابچے، اور بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل، اور یہ قرآن مقدس، تو وہ کتبی ہی، سب کتابوں پر ایمان، وہ رسولی ہی، اور اس کے رسول۔ یہ ہے ایمان کی شرطوں میں سے 5 شرط۔ پہلے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا فرشتوں پر، تیسرا اس کی کتابوں پر، اور چوتھا اس کے، اور 5ویں شرط ابھی سنیے گا، لا نفرق بین احد من رسولہ، یہ شرط وہ زبردست ہے، اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کو الگ نہیں کرتے، ہم اس کے رسولوں میں کسی کو اونچا نیچا نہیں کرتے، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، سب کو رسول مانتے جو اللہ نے رسول بھیجے، چھوٹا کر رہے اس کو، بڑا کر رہے اس کو، سب اللہ کے رسول تھے اپنے زمانے کے جو بھی پیغمبر تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولہ، اور وہ رسولوں میں سے کسی کو الگ نہیں کرتے، سیپریٹ کرتے نہیں بیٹھتے، بلکہ سب پر ایمان ہے۔ اور پھر وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ جیسے ہی سنتے تھے قرآن کی بات، وقالوا، وہ سب کہہ اٹھتے تھے سمعنا، ہم نے مان لیا، سن لیا، واطعنا، اور ہم نے مان لیا، اطاعت کر لی۔ یہ جھگڑے کرتے بیٹھے، یوں ہے تیوں ہے یوں ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اب کاہے کی حجت، کاہے کی بحث، سیدھا سنا اور ہم نے وقالوا سمعنا واطعنا۔ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی جب بات آئے تو حجت، دلیل، یہ آیت نہیں دوسری اس کے لیے لا کے رکھو۔ وہ آیت بھی ابھی پیش ہونے والی ہے انشاءاللہ، ابھی موقع نہیں ہے وہ بیان کرنے کا، محکمات والی اور متشابہہ والی آیت، وہ بھی ایک ایسا درس ہے انشاءاللہ قریب، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں۔ تو یہ 5ویں شرط ہے۔ پہلی شرط اللہ پر ایمان لانا، تیسرا کتابوں پر، اور چوتھا اس کے رسولوں پر، اور 5ویں شرط کا دھیان نہیں رکھتا ہے، فرق نہیں کرنا چاہیے، الگ نہیں کرنا چاہیے، رسولوں کی کیٹیگری نہیں بنانا چاہیے، درجے میں بانٹنا نہیں چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کام کرنے والے؟ یہ 5 باتیں ہیں۔ اب یہاں پر تقریباً آدھا درس ختم ہو گیا، اب پھر کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے ایمان لایا، تو اب دیکھیے گا کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتلایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ایسے دعا مانگا کرو۔ ایسے کیسے دعا مانگنا؟ اب اللہ تعالیٰ خود بتلا رہا ہے کہ غفرانک ربنا والیک المصیر۔ غفرانک من، ہم تجھ سے بخشش طلبی کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ تجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ اچھا بتلائیے، اللہ کے سوا بھی کوئی ہے؟
رسول کے ہاتھ میں ہے کہ بخش دینا؟ خالی اسٹیج پہ پھینک چھاپ کر رہے ہیں. قرآن کیا بتلا رہا ہے، تم کیا بتلا رہے ہو؟ اور جب رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر دوسروں کی کیا ویلو ہے؟ سب سے بڑا مقام دنیا میں اگر انسانوں میں کسی کو ہے تو کس کو ہے؟ رسولوں کو. تو جب ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان سے بخشش مانگی جائے، اور کوئی مانگ بھی لے تو وہ تھوڑی بخشش کا مجاز رکھتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے کیا؟ بولیں گے تو دیکھو رسولوں کے لیے ایسی بات کرے، ارے یہ حق ہے، اللہ سے مانگنا سیکھ، اللہ سے بخشش مانگ، اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. تو اے اللہ، اور لہجہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ غفران کا، اس سے ہم بخشش طلب ہی کرتے ہیں. اور دیکھیے گا کیسا فرمایا، ربنا، ایسا مانگا کرو. ہم لوگ تو نہ جانے کہاں سے شروع کرتے دعا اور کیا مانگ لیتے ہیں. قرآن کی دعا کیسے ہے؟ ربنا، کتنی اس میں عاجزی دیکھیے گا. ذرا ربنا کو سمجھیے تو صحیح. انشاءاللہ آج سے ہم لوگ مانگنا شروع کر دیں گے. ربنا، اے ہمارے مالک، کتنی عاجزی ہے اس میں. ربنا، اے ہمارے پروردگار. ربنا، اے ہمارے پالنے والے، یہ سب ترجمہ. اے ہمارے داتا، اے ہمارے پالن ہار. کتنی عاجزی. ابھی دیکھیے گا کہ ہم کو اگر اپنے جہاں کام کرتے سیٹ ہے کوئی اور پیسہ لینے جانا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اکڑ کے بات کرتے ہیں. ارے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھے کیسے بال بچے؟ سیٹ کو زبردستی مسکا لگا رہے ہیں دنیا کے سیٹ تاکہ اپنی رقم اپنے کو مل جائے. تو جو ہم عبادت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے ایسے مانگو، ربنا، بولو یا ربنا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے. یہ انداز ہونا چاہیے. اللہ نے خود سکھلایا ربنا. تو ہم کو بخشش طلبی مانگنا چاہیے. کس سے؟ اپنے مالک سے. وہ الیک المصیر، اور اسی کی طرف. ختم ہو گئی بات. تو اب جب لوٹنا اس کی طرف ہے، مانگنا اس سے ہے، تو بیچ میں کون بھائی؟ ابھی سخت جملہ میں کہتا ہوں تو پھر بھاری پڑ جائے گا سب کو، مولویوں کو تو بہت بھاری پڑے گا. بیچ میں کون؟ ابھی کہہ دوں گا تو ابھی مرچی لگنے لگے گی. لحاظ کرتا ہوں. چلو بیچ میں کوئی نہیں ہے، سیدھا. تو بولے یہ ڈائریکٹ والے ہیں، بغیر سیڑھی کے آپ چڑھیں گے کیا؟ بھائی دیکھ یہ زمانہ آ گیا کہ اب لفٹ نکل گئی، بغیر سیڑھی کے ہی چڑھ رہے. چلے پہلے نہیں تھی تو تیری دلیل تھوڑے دیر کے لیے چل جاتی تھی، الٹی حجت. بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے. اب تو 100 مالے. ابے سیڑھی ہوئیں گی تو کمر ٹوٹ جائیں گی. کب تک تو وسیلے لیتا رہے گا؟ تیری کمر ٹوٹ جائے گی. جو شروع کریں گا قبرستان کے حافظ جی بابا سے لے کے پٹھان شاہ، اور پھر یہ جا کر حاجی ملنگ، اور پھر مائن شاہ، اور یہ اور وہ، ہندوستان میں نہ جانے کتنے ہیں. تیری کمر ٹوٹ جائیں گی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے، وسیلہ لیتے لیتے. بیٹھ سیدھا لفٹ میں اور پہنچ جاؤ گا. ڈائریکٹ چل، ڈائریکٹ. اللہ نے فرمایا کہ ڈائریکٹ بات کرو. ربنا، اے ہمارے مالک، وہ الیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. تو بیٹھ کے جانے کا کس کے پاس ہے؟ کائے کو سیڑھیوں سے کمر توڑواتے ہو؟ کب پوچھیں گے؟ یہاں ہمارے کھٹ سے اللہ کے پاس کوئی بیچ میں. یہاں تقریباً آدھا رکوع ختم. اب دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے قاعدے کلیہ بیان فرماتا ہے دعاؤں کے ساتھ. انسان کیا باتیں کرے گا؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور انسان کی کمزوری کو اور اس کی طاقت کو اور ہر شے کو اللہ جانتا ہے. اس کے ماضی کو، اس کے حال کو، اس کے مستقبل کو کون جانتا ہے؟ سنیے گا کہ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کیا بات فرمائی اللہ تعالیٰ، سننے جیسی ہے کہ نہیں مکلف کرتا اللہ تبارک تعالیٰ کسی متنفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کسی شخص پر ذمہ داری ایسی نہیں ڈالتا
جو اس کے بس میں نہ ہو، جس کو وہ سہار نہ سکے، جس کے بس کے باہر۔ بیماری بھی اتنی ڈالتا ہے جتنی وہ برداشت کر لے۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو دیکھیے گا کہ 10 منٹ میں کیا حالت ہوتی ہے، ایسا لوٹتا ہے، مروڑتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اگر یہی کنٹینیو رہ جائے تو کیا انسان برداشت کرے گا؟ مگر اللہ تبارک تعالیٰ کوئی گرم پانی کی تھیلی لگا دیتا ہے، کوئی دوا لاتا ہے، کوئی ڈاکٹر آتا ہے، کوئی انجیکشن آتا ہے، کوئی پیٹ دباتا ہے، 10-15 منٹ میں آرام ہو جاتا ہے نا۔ اگر یہ کنٹینیو رہے تو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنا انسان۔ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے چھوئی موئی قسم کا ہے، اس کو ایسا بوجھ نہیں ڈال دیتا تھا کہ اس سے برداشت ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ تو اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو پہلے یہ قاعدہ بیان فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اب اس آیت کو دیکھیے گا اور لوگوں کے انداز کو دیکھیے گا، کچھ دیر سمجھیے گا۔ کرسچنوں کے یہاں اگر تم بائبل کا مطالعہ کریں گے، بات ذرا بڑھ رہی ہے مگر سننے جیسی، اگر کرسچن کے یہاں پر دیکھیں گے، بائبل کا مطالعہ کریں گے، تو ان کے یہاں پر عبادت کے جو طریقے تھے وہ الٹے لٹک جایا کرتے تھے، 6 مہینے کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، بال بڑھا لیتے تھے، ناخن بڑھا لیتے تھے، نہاتے نہیں تھے۔ اس کو وہ بہترین عبادت سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آج ہندوؤں کے یہاں لنگوٹی باندھے پھر رہے ہیں، حال برے ہیں، نہ نہا رہے ہیں، نہ کھانے کی ان کو پرواہ ہے، بڑے بڑے بال ہے، اس میں جوئیں ہو گئی ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ تم کو کس نے کہا کہ اتنا بوجھ ڈال لو؟ وہی بات ہمارے یہاں پر بھی آ گئی کہ بہت سے بولے بھائی باوا ہے، یہ 40 دن ایک کمرے میں بیٹھے رہے گا، کوئی باوا جنگل میں چلے جائے گا، کوئی باوا 40 دن کا چلا کھینچا ہوا ہے، اس کے پاس بہت پاور ہے۔ یہ عبادت کس نے بتائی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ اتنا اپنے اوپر ذمہ داری بڑھا لینا کہ اللہ اس سے مل جائے گا، اللہ قریب ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے، بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ کتنی مہربانی اللہ کی۔ اور پھر فرمایا اللہ نے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جس نے جو کمایا بھلائی نیکی وہ اسی کے لیے ہے۔ آپ لوگ نیکیاں کمائیں گے تو آپس میں بانٹو گے کیا؟ مجھ کو دو گے کیا؟ لاکھ میں تم کو اچھی باتیں بتلا رہا ہوں، اگر آخرت میں بنے گا جا جا بھائی، نہ تو پتہ نہیں ابھی ہم کو کا انکم نہیں پڑ جائے گا، ماں بیٹی کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا۔ تو جس نے بھی جو نیکی کمایا ہے کیا وہ بانٹ دے گا کیا؟ چنے کرمرے ہے، وہ اس کے لیے ہوگی جو نیکی کمائے گا، سیدھی بات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وہ علیہا ما اکتسبت، اور جس نے جو کوئی برائی کمائی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ میں گناہ کروں گا آپ کے کھاتے میں کبھی نہیں آئے گا، آپ گناہ کریں گے ایک دوسرے کے اور میرے کھاتے میں کبھی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انصاف ہے۔ تو آدمیوں کو کیا کمانا چاہیے؟ یہ تو قرآن سکھاتا ہے۔ اور کس چیز سے بچنا چاہیے؟ اور اس کے باوجود دیکھیے گا کہ آدمی بھلائیوں میں لگا ہوا ہے مگر ہے تو انسان۔ کبھی نفس آڑے آ جاتا ہے، کبھی شیطان سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی دنیا آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی دولت اور بال بچے جو فتنہ ہے ہمارے لیے یہ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آدمی سے غلطی گناہ بھول چوک ہو جاتی ہے کیا نہیں؟ نیک آدمی سے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ربنا، اب ایسی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی تم نیکیاں کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے اور جو ہو جائے تو اب یہ مانگو یار، ربنا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ جو ہم سے بھول چوک ہو کر قصور ہو جائے
جو بھول چوک ہو کر ہم سے قصور ہو جائے تو اس پر پکڑ مت کر، گرفت مت کر. ہو سکتی ہے نا اللہ پکڑنے پر آوے تو ایک نیک آدمی سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح سے مانگو کہ اے میرے مالک لا تؤاخذنا، کہ تو مت گرفت فرما، ان نسینا، اگرچہ ہم بھول کرے او اخطانا، یا قصور کرے، تو ہمارے قصوروں کو بھول چوک پر تو معاف فرما دے ہے ہمارے مالک. کتنی پیاری دعا ہے وہ. یعنی سب آدمی کرتے ہوئے اگر کہیں اس کو گھمنڈ آ گیا کہ میں نے تو بہت نیکیاں کما لی ہے، میں رات دن نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، میں درس کر رہا ہوں، لوگ درس دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے نا نیکیوں کا زوم آ جائے گا. میں خیرات کرتا ہوں، میں نے ابھی قربانی کی 10-20 ہزار 50 ہزار لاکھ روپے کا بیل لا کے کیا، کہیں سے بھی شیطان گھسے گا نا نیتوں میں. تو ایسے ٹائم پر کیا فرمانا چاہیے؟ سب کہہ کے سب کام کر لو تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کیا ہے ہمارے مالک تو ہماری بھول چوک پر ہماری گرفت مت فرما. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، پھر دیکھیے گا کہ اے مالک تو ہم پر کوئی بوجھ مت ڈال. پہلے تو اس سے ہی ڈرتے رہے آدمی کہ کہیں کوئی ذمہ داری نہ آ جائے. ذمہ داری آ جانا اور اس کو نہیں نبھانا بہت بری بات ہے. آدمی شادی کیوں کرتا عورت سے؟ ایک طریقہ رسول اللہ نے فرمایا. اب عورت آئی تو کس کی ذمہ داری ہو گئی؟ مرد کی ذمہ داری ہوئی نا. تو پتہ چلا کہ عورتیں ہی کام کر رہی ہے، مرد بیٹھ کے کھا رہے ہیں. الٹا ہوا کہ نہیں؟ الٹا ہوا کہ نہیں؟ تو ایسا بوجھ مت ڈالا، وہ عورتوں پر بوجھ ڈال دیے گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ مت ڈال، کوئی ایسی ایکسٹرا ذمہ داری مت ڈال کہ روزی نہیں ملے، بال بچے پریشان ہوئے، بیوی پریشان ہوئے، گھر نہیں ہوئے. یہ سب اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی دنیا کا بوجھ مت ڈال کہ جس میں ہم وہیں نپٹتے رہے اور پھر تجھ کو بھول جائے، نہ نمازوں میں آ سکے، نہ مسجد میں آ سکے، صبح سے شام تک تجارت اور بزنس اور نوکری میں لگے رہے، تو اللہ کو تو بھول گئے. اور فرمائیے گا کسی پر طنز نہیں، ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ مت ڈال کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا. پہلے کے لوگوں پر 6 مہینے کے روزے تھے. ابھی 1 مہینہ ہم سے رکھا جاتا ہے کہ ایمانداری کی بات، رمضان آنے لگتا ہے تو کتنے لوگ کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، بوٹل لے کے پھرنا شروع ہو جاتا ہے، بھائی بیمار ہو یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے. نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی 6 مہینے کے روزے ہوتے تو کیا حال ہوتا ہم لوگ کا؟ اتنے کمزور ہے، 5 ٹائم نماز میں ٹیں بول دیتے ہم لوگ. کیا آسان ہے کہ نماز پڑھنا؟ آسان ہوتا تو پورا محلہ نماز پڑھتا بھائی صاحب. اس کا مطلب ہے کہ 5 ٹائم بھی آسان نہیں ہے ہم لوگ سے. ہے کہ آسان نہیں ہے نا؟ وہ تو جس پر اللہ رحم کر دے وہی لوگ پڑھتے ہیں، ورنہ نماز آسان کام نہیں. جس پر اللہ رحم کر دے اس کے لیے آسان ہے، ورنہ ساری دنیا ہی نماز پڑھنے لگ جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا کہ تو نے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا ایسا ہم پر مت ڈال. پھر دیکھیے گا کہ ربنا ولا تحمل ما لا طاقت لنا، کیا ہے ہمارے رب، اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا کہ جس کی ہم میں طاقت نہیں. ہم 20 کلو نہیں اٹھا سکتے، 50 کلو اگر ہم پر آ جائے گا کیا اٹھائیں گے؟ پہلے کے لوگ عاد اور سمود کو دیکھو، ایسے کٹاور انسان تھے، ایسے لڑائیوں میں اچھل کے چلے آتے تھے. ہم لوگ سے ابھی تلوار ان کی کیا، ان کا جو خنجر ہوگا وہ بھی نہیں اٹھ سکتا. تلوار تو اٹھانا دور کی بات ہے. وہ زمانے کی تلوار کوئی آج کا آدمی اٹھا لے گا کیا؟
ایسے لوگ تھے, ایسی طاقتیں دی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو اللہ سے یہ دعا مانگو کہ ربنا, اے ہمارے مالک, ولا تحملنا, اور نہ تو اٹھوا ہم سے, ما لا طاقت لنا بھی, کہ جس کی ہم میں طاقت ہے, جس کی مقدرت ہم نہیں رکھتے اللہ, وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوا. اور پھر دیکھیے گا یہ 2-4 بات پہ ابھی یہ رکوع ختم ہوا. واعف عنا, اور اے اللہ تبارک تعالیٰ تو درگزر کر ہم سے. واعف عنا, اور تو نرمی کر ہم پر. کیا بات ہے, کیا عربی ہے. واعف عنا, اور ہم پر نرمی کا معاملہ فرما. نرمی, اتنا آسانی چاہو اللہ تعالیٰ سے. بھائی سختی دینا کس کا کام ہے, تو آسانی بھی دینا اللہ کا کام ہے نا. تو مانگنا کیا چاہیے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ واعف عنا بولو. اے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما, ہمیں درگزر فرما. واغفر لنا, یہ مانگتے رہنا کہ اللہ ہماری بخشش فرما. جناب سب کچھ مل گیا, اگر بخشش نہ ہوئی تو سب بیکار ہو جائے گا. یہ دنیا میں سارا سکون, سارے فلیٹ, سارے بنگلے, سارے کاروبار سب چھوڑ کے جانے کا, اور وہاں جہنم میں جا کے بیٹھ گئے, اللہ نہ کرے تو کیا ہوگا. تو اس لیے اللہ سے سب اعمال اچھے کرتے ہوئے یہ مانگنے کا, واعف عنا, اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. واغفر لنا, اور ہماری بخشش فرما. وارحمنا, اس بات کو نہیں بھولنا, اور ہم پر مہربانی کر. وارحمنا, اور ہم پر رحم فرما. رحم فرمایا نے مہربانی پر مہربانی کر, اور اللہ ہم پر رحم فرما. اگر اللہ کا غضب آ جاوے تو کوئی ٹھہر سکتا ہے. اللہ نے بتلایا نا, اللہ جس کو چاہے سزا دے, جس کو چاہے معاف کر دے. تو معافی مانگو نا اللہ سے, اللہ سے نرمی کا معاملہ مانگو, اللہ سے بخشش مانگو, اللہ سے رحم مانگو. اور پھر آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. انت بولو اسٹوڈنٹ لوگ, انت, کہ تو مولانا, ہمارا مولا ہے. ابھی کوئی تو بول رہا ہے علی مولا. اب کیا کرنا ہے یہ شیعوں کو, ان کا ہو گیا دماغ خراب, اور یہ شیعہ سنیوں کا بھی دماغ خراب کر رہے ہیں. علی مولا دے قوالی چل رہی. کہا ہے کہ علی مولا, علی کا بھی مولا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. مولا یعنی اللہ, دوست, کارساز, سب ترجمے, سرپرست, جو بالکل فائنل اتھارٹی اس کو کہا جاتا ہے مولا. اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ انت مولانا, اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا مولا ہے. جب تو ہمارا مولا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا, مانگ لو نا. فانصرنا علی القوم الکافرین, اے اللہ تو ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے. جب مانتے ہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے نا, تو سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے میں کیا مانگو, مدد مانگو. کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اللہ تعالیٰ تو ہم کو پاور دے, پاور, اور ہماری مدد فرما. جب کافر سامنے آ جائے تو ہماری, مسلمان یہ دعا مانگتا ہی نہیں, کافر کی غلامی کرنا چاہتا ہے. تو ابھی نکلیں گے کیسے اس سے؟ قرآن تو یہ سکھاتا ہے. ہم دوسروں کو مولا سمجھ رہے, ایک مولا بیڑی والا تھا اس کو ہی سمجھ رہے مولا. اس سے کیا ہوتا ہے, اللہ اس کی بھی مغفرت کر رہے. اپنا پرانا بزرگ تھا, یاد آ گیا ٹائم پہ, اللہ اس کی بھی مغفرت, شاید اسی لیے بات نکل گئی مجھ سے. نہ بزرگ تھا محلے کا, اللہ اس کی مغفرت کر. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے نرمی کا معاملہ مانگو, اللہ سے بخشش مانگو, اور اللہ سے اس کا رحم مانگو. اور آخر میں یہ کہو کہ انت مولانا. یہ سب چیز کون دینے والا ہے؟ نرمی کون دے گا؟
بخشش کون کرے گا؟ رحم کون کرے گا؟ بولو سب انت مولانا، تو کرے گا، تیرے سوا کوئی نہیں، اور تجھ پر ناز ہے، جب ناز ہے تو فنصرنا، پھر تو ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں جب سامنا ہو تو اللہ تو ہمیں حوصلہ ہمت دے اور فتح نصیب فرما، جب جا کے حکومتیں آئیں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ہفتے سے سورہ آل عمران شروع ہوگی۔